میڈیا میں سپریم کورٹ کے ججوں کو جھوٹا قرار دینے کی زوردار بحث جاری ہے۔ ایک طرف کے لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 28 جولائی 2022 کے اجلاس کو لے کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر تہمت باندھ رہے ہیں، تو دوسری طرف کچھ لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود خان پر الزام لگا رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ناظرین پوری کہانی رکھ دیتے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کون سچ بول رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججوں کی تعیناتی کی سفارش کرنے والا 9 ممبران پر مشتمل ایک فورم ہے۔ اس کی سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ممبران میں چیف جسٹس کے بعد 4 سینئر جج صاحبان، ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ شامل ہے۔ مذکورہ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کی۔ اجلاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود خان، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ سرمد جمال عثمانی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل اوشتر اوصاف اور پاکستان بار کے نمائندے اختر حسین نے شرکت کی۔ قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پر اسپین میں ہیں۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ناظرین یہاں پہ تھوڑا توقف کیجئے، اس سے پہلے کہ ہم اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کریں، وہ خبر ملاحظہ کیجئے جو میڈیا پر نشر ہوئی اور اگلے دن پھر اخبارات میں شائع ہوئی۔ خبر میں یہ کہا گیا، سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں تعیناتی کے لیے نامزد تمام 5 نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی زیر صدارت ہوا، جس میں سندھ سے 3، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ایک جج کو عدالت عظمیٰ میں تعینات کرنے پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس کے نامزد تمام 5 نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے۔ یہ خبر میں 2 بار کہا گیا ہے۔ اجلاس میں جسٹس کیسر رشید، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن اظہر، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس نعمت اللہ کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے 5 ارکان نے سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کی مخالفت کی، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، اٹارنی جنرل اوشتر اوصاف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور نمائندہ پاکستان بار کونسل ایڈوکیٹ اختر حسین شامل ہیں۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ میں 5 ججز کی تقرری کے لیے بلایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 4 ججز کے عہدے خالی ہیں، جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ کی 13 اگست کو ریٹائرمنٹ پر ایک اور سیٹ خالی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی اسامیوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد وحید، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کیسر رشید کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس نعمت اللہ کو بھی خالی ججز کے عہدوں پر مقرر کرنے کے لیے غور کیا گیا۔ خبر میں آگے چل کر کہا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس کی جانب سے نامزد کیے گئے 5 ججز پر جوڈیشل کمیشن کے ارکان میں اختلاف رائے سامنے آیا۔ ناظرین یہاں پہ آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ذرائع سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، کہ کن ذرائع سے ان لوگوں تک اخبارات تک خبر پہنچتی ہے۔ جس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں ووٹنگ کرائی گئی۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے 2 ججز سے متعلق جسٹس ریٹائرڈ سرمد جمال عثمانی نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا اور 4 کے مقابلے میں 5 ووٹ مخالفت میں آنے پر اجلاس ختم کر دیا گیا۔ ایک بار پھر یہاں پہ ناظرین غور کیجئے کہ ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ نے نامزدگیوں کے حق میں ووٹ دیا، جسٹس اعجاز الحسن نے بھی نامزدگیوں کے حق میں ووٹ دیا۔ ناظرین یہ ذرائع وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کو خبر بنا کر خبروں میں گھسیڑ دیتے ہیں۔
ابھی آپ کے سامنے جو خبر رکھی گئی ہے یہ خبر کہاں سے آئی، اس کا اندازہ بھی آپ کو آگے چل کر ہو جائے گا۔ جہاں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق ترجمان سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا اعلامیہ ملاحظہ کیجیے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ چیف جسٹس سمیت 7 ارکان اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل اوشتر اوصاف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ یہ اعلامیہ ہے سپریم کورٹ کا جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز دی۔ اجلاس مؤخر کرنے کے حق میں 5 ووٹ آئے تاکہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے سے تجویز کردہ افراد کے بارے میں اضافی معلومات اور ڈیٹا فراہم کر سکیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو فہرست میں مزید نام شامل کیے جا سکیں۔ اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز کی حمایت مسٹر جسٹس اعجاز الحسن، مسٹر جسٹس سجاد علی شاہ، مسٹر جسٹس ریٹائر سرمد جمال عثمانی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کی، جس کے بعد اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے 5 ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی نئی تاریخ سے متعلق ممبران کو آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے سپریم کورٹ کا اعلامیہ ابھی رکھا۔ اٹھائیس جولائی کو اجلاس ہوتا ہے اور اسی روز ایک خط سامنے آ جاتا ہے جو جسٹس طارق مسعود صاحب کی طرف سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ارکان کو لکھا گیا۔ یہ خط میڈیا کو بھی پہنچا دیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوا تو چیف جسٹس نے اپنے نامزد ججز کے قوائف کے بارے میں بتایا۔ پھر جسٹس ریٹائر سرمد جمال عثمانی نے 4 ججز کی تقرری کے حق میں جبکہ 1 جج کی تقرری کے خلاف رائے دی۔ میں نے بھی اپنی باری پر رائے دی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سپریم کورٹ میں تقرری کی رائے دی، کیونکہ چیف جسٹس ہائی کورٹس میں جسٹس اطہر من اللہ سینئر ترین جج ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ نے چیف جسٹس کے دیے گئے ناموں کی منظوری دی۔ میں نے سندھ ہائی کورٹ کے 3 اور لاہور ہائی کورٹ کے 1 جج کی نامزدگی کو نامنظور کیا۔ جسٹس سردار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ مزید اپنے خط میں لکھتے ہیں، پھر اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور بار کونسل کے نمائندوں نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے 4 نامزد ججز کی تقرری کو نامنظور کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے نامزد ججوں کو نامنظور کرنے کے حوالے سے میری رائے سے اتفاق کیا۔ پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے ناموں کو نامنظور کرنے کی وجوہات بتا رہے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے کے دوران ہی چیف جسٹس غیر معمولی اور غیر جمہوری عمل کرتے ہوئے کمیشن کا فیصلہ لکھوائے بغیر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ معاملہ واضح ہو گیا تھا کہ کمیشن کے 5 ارکان نے نامزدگیوں کو نامنظور کر دیا تھا، تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال رائے سننے کے بعد فیصلہ سنانے کی بجائے اچانک میڈیا سے اٹھ گئے۔ سپریم کورٹ کے ترجمان کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ حقائق کے برعکس ہے۔ سپریم کورٹ ترجمان جوڈیشل کمیشن کا ممبر نہیں ہے، نہ سیکرٹری ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا مگر فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں ارکان نے 5 اور 4 کے تناسب سے 5 نام مسترد کیے۔ چیف جسٹس صاحب فوری طور پر جوڈیشل کمیشن اجلاس کے درست منٹس جاری کریں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے تفصیلی منٹس پبلک کرنے سے افواہوں کا خاتمہ ہوگا۔ اب ایک طرف سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے ناظرین، اور دوسری طرف جسٹس طارق مسعود صاحب کا خط ہے۔ ایک طرف اجلاس مؤخر ہونے کی بات کی گئی ہے تو دوسری طرف 5 نام مسترد ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس، دوسری طرف ایک ان کا ہی ماتحت جج ہے۔ اس معاملے کو ناظرین، اس معاملے میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب طارق مسعود کی طرح نہیں کودے،
انہوں نے ایک طویل آڈیو جاری کر دی جس کے ایک حصے میں اٹارنی جنرل اوشتر اوصاف صاحب اجلاس کو مؤخر کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے آپ بھی وہ آڈیو ملاحظہ فرمائیے اوشتر اوصاف کی۔ میری مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ان معاملات کو فی الحال آپ ڈیفر کر دیں اور رولز بہت تیزی سے بنائیں، اور ان رولز کے اوپر اگر ہمارے پاس وہ باکسز بن جائیں اس میں ٹک کر سکیں تو بہت ساری باتوں میں ہماری بحث مباحثہ آئندہ نہیں ہوگا، اور ہم اس کے اوپر ایک فعال طریقے سے، ایک صائب طریقے سے اور ایک انفارم ڈیسیژن۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ اوشتر اوصاف صاحب کس طریقے سے ایک ادب کے ساتھ، ایک احترام کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اجلاس کو مؤخر کر دیا جائے۔ ان کے کہنے پر یہ اجلاس مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اوشتر اوصاف کو ان کی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے پوری کہانی رکھ دی ہے، اس میں ہم اپنا تبصرہ شامل نہیں کرتے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس سارے معاملے میں کون سچ بول رہا ہے اور کون سچ نہیں بول رہا۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر کار طارق مسعود صاحب کو، جسٹس صاحب کو اتنے زیادہ اشتعال میں، اتنے زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اجازت دیجیے